الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا آخری دن اور آخری جمعہ ہے، جسے ہمارے علاقوں میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. رمضان المبارک کے اس آخری جمعہ کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کوئی مستقل تہوار ہے، الگ سے ایک کوئی تہوار ہے اور اس میں کچھ خاص قسم کے احکام ہمیں دیے گئے ہیں یا کوئی خاص عبادتیں ہیں اس دن کے ساتھ جو شریعت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں کچھ خاص عبادتیں بھی مقرر کر رکھی ہیں کہ مثلا اس جمعے کو فلاں عمل کرو تو فلاں چیز پوری ہو جائے گی، فلاں عمل کرو اور فلاں چیز پوری ہو جائے گی، یا فلاں نماز پڑھو اور پھر اس کی رکعتیں بھی متعین کی ہیں، اتنی رکعتیں پڑھو، پھر سورتیں بھی متعین کی ہیں کہ ان رکعتوں میں فلاں فلاں سورتیں پڑھو تو اس پر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو یاد رکھیں اس قسم کی کوئی بات جمعۃ الوداع کے حوالے سے شریعت سے ثابت نہیں. یہ جمعہ بھی عام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور پھر جب رمضان کا جمعہ آتا ہے تو اس کی اپنی ایک فضیلت ہے. تو جمعے میں یہ دونوں فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک رمضان کی فضیلت، دوسرا جمعہ کی فضیلت. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان المبارک کو سید الشہور فرمایا. شہور شہرن کی جمع ہے، شہر مہینے کو کہتے ہیں، کہ رمضان باقی مہینوں کا سردار مہینہ ہے. یہ رمضان کی ایک اپنی فضیلت ہے کہ 12 مہینے اللہ کے ہیں، ان میں بھی بہت ساری عبادات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن رمضان کو اللہ نے ان باقی 11 مہینوں پر سرداری عطا فرمائی. تو یہ سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے. اور جمعے کو دن کو حضور علیہ السلام نے سید الایام فرمایا. ایام یوم کی جمع ہے اور یوم دن کو کہتے ہیں، کہ دن تو ہفتے کے سارے اللہ کے ہیں، 7 کے 7 دن اللہ کے ہیں، اور ان میں کئی اعمال بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو فضیلت ان 6 دنوں پر جمعے کے 7ویں دن کی ہے وہ باقی کسی کی. تو اس لیے جمعہ کے دن کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا گیا. تو رمضان المبارک ہو اور پھر رمضان المبارک کا جمعہ ہو تو اس میں دونوں فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں. اس لحاظ سے ویسے تو رمضان المبارک کا ہر دن فضیلت والا ہے، اور خصوصاً اس کا ہر جمعہ زیادہ فضیلت والا اور قابل قدر ہے. البتہ آخری جمعہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ اس سال کے رمضان المبارک کا آخری جمعہ. اس سال رمضان المبارک میں اس کے بعد اور کوئی جمعہ نہیں آئے گا. اگر اللہ نے زندگی دی تو آئندہ سال ہی دوبارہ بشرط زندگی یہ سعادت مل سکتی ہے. اس لیے یہ ایک نعمت ہے جو ہاتھ سے جا رہی ہے، لہذا اس کی قدر کرنی ہے. اب جبکہ رمضان المبارک اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، بالکل اختتام پر ہے، آخری گھڑیاں، آخری گھنٹے مغرب سے پہلے ہمارے پاس بچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے رمضان المبارک میں جن اعمال کی توفیق ہمیں عطا فرمائی، ان پر 2 چیزیں، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اعمال میں جو کوتاہی رہ گئی ہے اس پر توبہ اور استغفار کرنے کی بھی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات جگہ جگہ بیان کی کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں. تو ایک جگہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ایک عجیب صفت بیان فرماتے ہیں کہ والذین یؤتون ما آتوا، ایمان والے ایسے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، ما آتوا جو کچھ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس حالت میں بھی وقلوبہم وجلۃ الی ربہم راجعون، کہ اس حال میں بھی ان کے دل اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس بات سے کہ انہوں نے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب اس آیت مبارکہ کے مفہوم میں حدیث مبارکہ آتی ہے ترمذی شریف کی 3175 نمبر حدیث ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان ایمان والوں کے کھاتے میں کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ نیک عمل کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ وجہ ہے؟ حالانکہ بندہ نیکی کر رہا ہے، نیکی میں تو خوشی ہونی چاہیے، لیکن ایمان والوں کی صفت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں. تو ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ نے اس کی وضاحت حضور سے پوچھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں صدیق کی بیٹی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں مال دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے، اخلاص کی کمی کی وجہ سے، توجہ کی کمی کی وجہ سے، خشوع خضوع کی کمی کی وجہ سے، یا کسی تھوڑی بہت ریاکاری کی وجہ سے ہمارا عمل کہیں مردود نہ ہو جائے، ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں رد نہ کر دیا جائے، ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں پرانے کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ پر نہ دے مار دیا جائے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو دل میں اس بات کا ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کیا خبر ہے ہمارا عمل قابل ہونے کے، قبول ہونے کے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اخلاص کے کامل درجے میں نہ پہنچ سکیں، یا کہیں اس عمل کے ادا کرنے میں جلد بازی نہ ہو، کہیں وہ توجہ جو اس عمل کے ساتھ اللہ کی طرف ہونی چاہیے تھی اس توجہ میں کمی آ جائے، کہیں ہمارے اس عمل کے اندر ریاکاری، دوسرے کے دکھلاوا شامل نہ ہو جائے، تو اس لیے یہ عمل ہمارا اللہ کے ہاں کہیں مردود نہ ہو جائے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 17 اور 18 میں ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ ایمان والے ایسے ہیں کہ وہ رات کا تھوڑا سا حصہ سوتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اور تہجد کے اوقات میں آدھی رات کے بعد اللہ کے سامنے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا، تھوڑا سا حصہ، من اللیل، رات کا، ما یہجعون، وہ آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، اور پھر وبالاسحار، سحری کے وقت، صبح جب ہوتی ہے تو ہم یستغفرون، وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، یعنی ساری رات عبادت کرتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو اپنی عبادت پر اتراتے نہیں ہیں، اپنی عبادت کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، اپنی عبادت کی وجہ سے تکبر میں نہیں آ جاتے، اپنی عبادت کو ہی اپنے لیے کامل نہیں سمجھ بیٹھتے، بلکہ صبح کے وقت وہ استغفار کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ تو اس لیے اب جب کہ رمضان المبارک بھی اپنے اختتام پر ہے تو جس طرح ایمان والے ساری رات عبادت کرنے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے حضور توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح پورا رمضان عبادت کرنے کے بعد اب اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہمارے تمام نیک اعمال اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ نماز کے بعد مسنون اذکار حضور علیہ السلام سے منقول ہے، حضور نماز کے بعد ذکر فرمایا کرتے تھے۔ کچھ ایک ذکر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ استغفار کرتے ہیں 3 مرتبہ۔ چنانچہ مسلم شریف کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، 591 نمبر حدیث ہے مسلم شریف کی، کتاب المساجد میں، عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال، صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہو جاتے تو استغفر ثلاثا، تو حضور علیہ السلام 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، وقال، اور ذکر کرنے کے بعد صحابی فرماتے ہیں کہ وقال، حضور فرماتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ حضور نماز کے بعد جو ہے یہ ذکر فرماتے تھے، اے اللہ آپ سلامتی والے ہیں، ومنک السلام،
اور آپ کی طرف سے ہی سلامتی ہے، اور کوئی بندہ کسی کو سلامتی نہیں پہنچا سکتا۔ تبارکت یا ذل جلال والاکرام، اے جلال اور شان والی ذات، اے اکرام اور کرم والی ذات، تو برکت والا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد ایک تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے، اور پھر حضور یہ دعا بھی فرماتے۔ ہم حضرات کو بھی کرنی چاہیے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام۔ قال الولید، وہ ولید، حضرت ولید فرماتے ہیں، راوی جو ہیں، میں نے اپنے استاد امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیف الاستغفار، استغفار کس طرح ہے؟ تو قال، انہوں نے کہا کہ تقول، تو یہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو حضور نماز کے بعد یہ 3 دفعہ استغفار کہتے تھے۔ تو استغفار کے اور بھی کئی الفاظ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ سارے الفاظ ہیں۔ تو یہاں استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 3 دفعہ حضور استغفار فرماتے ہیں۔ اب یہاں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ نماز تو بڑا عمل ہے، آدمی نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے اور پھر حضور نے پورا کیا ہے۔ حضور نماز کے بعد استغفار کرتے تھے، اس کا کیا مقصد؟ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یا اللہ میری نماز میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، خشوع خضوع رہ گیا ہے، اس پر میں آپ سے استغفار کرتا ہوں، میری اس کوتاہی کو، اس گناہ کو، اس کمی کو، اس خشوع خضوع کی کمی کو، اس بے توجہی کو معاف فرما۔ ہمارے دعوت و تبلیغ والے حضرات جو ہیں گشت کرتے ہیں کہ بھئی ہم دعوت دے رہے ہیں تو محلے میں گشت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو گشت کرنا یعنی محلے میں دین کی فکر لے کر پھرنا، لوگوں میں جانا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ انبیاء کا عمل ہے، انبیاء کی سنت اور طریقہ ہے۔ تو گویا کہ بہت بڑا عمل کر رہے ہیں گشت کا۔ تو جب گشت مکمل ہو جاتی ہے تو امیر صاحب کیا کہتے ہیں، بھائی اب ہم استغفار کرتے ہوئے واپس ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم استغفار اس پہ نہیں کرتے کہ نعوذ باللہ ہم نے کوئی برا کام کیا ہے، ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ استغفار اس پہ کرنا ہے کہ جس طرح انبیاء کرتے تھے، جس فکر کے ساتھ، جس نیج کے ساتھ، جس درد کے ساتھ، ہم نے وہ درد پورا نہیں کیا، ہم نے وہ فکر پوری نہیں کی کہ میرا یہ بھائی بھی نمازی بن جائے، میرا یہ بھائی بھی نمازی بن جائے، میرا یہ بھائی بھی دیندار بن جائے، میرا یہ بھائی بھی اللہ والا بن جائے۔ تو اس فکر کی کمی اور اس بے توجہی کی وجہ سے ہم استغفار کرتے ہوئے لوٹیں گے کہ یہ جتنا بڑا عمل تھا اتنے بڑے عمل کے حساب سے ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اب ہم اپنے اس عمل پر استغفار کریں۔ تو بعینہ ہی یہی حدیث مسلم شریف کی آپ دیکھ لیں کہ حضور، صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نماز کے بعد 3 دفعہ استغفار کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ کے فرشتوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ ان کی طرف اللہ جو حکم بھی بھیجتے ہیں اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ وہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتی کا وما عرفناک حق معرفتی کا، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے، جس طرح تیری معرفت اور پہچان ہونی چاہیے تھی ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے، اس لیے ہم استغفار کرتے ہیں ہماری اس کمی کوتاہی کو معاف کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ کعبہ کے حرم میں کنکریوں کے اوپر اپنا سر رکھا ہوا ہے اور اپنے سر کو رگڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا میری عبادت قبول کر لے، بس میں آپ سے یہی کہہ دیتا ہوں میرے گناہوں پر قلم پھیر۔
मेरी इबादत मैंने तेरे हुक्म को पूरा किया, पता नहीं इस काबिल है कि नहीं है, लेकिन मेरे जो गुनाह हैं वो मेरे खाते में नहीं रहने चाहिए। जब गुनाह तू माफ कर देगा तो फिर मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी फरमान है कि जब भी वो फरमाते हैं किसी इबादत की तौफीक मिले तो अल्लाह के हुजूर दो काम करो, एक ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस इबादत की तौफीक दी। दूसरा काम ये करो कि अस्तगफिरुल्लाह कहो, इस्तिगफार करो, यानी अल्लाह के हुजूर, ऐ अल्लाह जिस तरह इबादत करने का हक था मैं इस तरह नहीं कर सका, मुझे मुआफ फरमा। आप देखें कि वक्त के दो बड़े पैगंबर, बाप और बेटा, हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने उनसे सबसे बड़ा काम लिया कि आप मेरे घर बैतुल्लाह की तामीर करें। इतना बड़ा अमल इतने बड़े पैगंबर कर रहे हैं। जब वो अमल मुकम्मल हो गया, बैतुल्लाह तामीर हो गया, तो सबसे पहले जो दुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह ये अमल तू हमारी तरफ से कबूल फरमा। हम इस काबिल नहीं थे, तू बाकी पैगंबरों से भी ये काम ले सकता था, तूने हमारा चुनाव किया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमने तेरे हुक्म को पूरा करते हुए तेरे घर बैतुल्लाह की तामीर की। अब इतना बड़ा अमल है, अगर इसमें कमी कुताही रह गई और तूने इसको कबूल न किया तो हमारे खाते में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहली दुआ, दुआएं तो और भी उन्होंने आगे की, लेकिन पहली दुआ ये की, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल। और हम जैसा कोई होता, बैतुल्लाह की तामीर करता, मस्जिद की तामीर करते, तो हम इसी अमल को काफी समझ लेते हैं, अल्लाह के बाकी हुक्मों को पूरा नहीं करते। तो वक्त के पैगंबर हैं, उलुल आज़म पैगंबर हैं, बड़े पैगंबर हैं, हुजूर के जद्दे अमजद हैं, और मिल्लत इब्राहीमी का दर्स हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को दिया गया है, और इतना बड़ा अमल कर रहे हैं, तो तब भी डर रहे हैं कि कहीं अल्लाह की शान बड़ी है, अल्लाह हमारे अमलों का मोहताज नहीं है, अल्लाह हमारी इबादतों का मोहताज नहीं है। हमने तो उसके हुक्म को पूरा करते हुए ये इबादतें अदा की हैं, लेकिन वो बड़ा बादशाह है, उसका दरबार बड़ा है, उसकी शान के मुताबिक भी ये है कि नहीं है। इसलिए रमजानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने जिन इबादात की हमें आपको तौफीक अता फरमाई है, अब रमजानुल मुबारक के इख्तिताम पर इस पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है कि या अल्लाह, रमजानुल मुबारक में आपने अपने फजलो करम से, हमारे कोई जोर नहीं था, हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हमारा कोई मकाम नहीं था, आपने फजल फरमाया, आपने करम फरमाया, हमें इन इबादतों की तौफीक अता फरमाई। इनमें से ऐ अल्लाह अब जो कमी रह गई है, जो कोताही रह गई है, जो खुशू खुजू और इखलास के अंदर कमी आई है, या अल्लाह अपने फजल और करम से उसको माफ कर। दोनों चीजें, एक बात तो ये, दूसरी बात जो अब हमने करना है वो सदका फितर है। ईद से पहले पहले ये एक काम है जो जरूरी है कि हर साहिब निसाब मुसलमान अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदका फितर अदा करेगा, ये उस पर अदा करना वाजिब है। अब सदका फितर किस पर वाजिब है? इस सिलसिले में बाज लोग ये समझते हैं कि जिस पर ज़कात फर्ज नहीं है और उस पर सदका फितर भी वाजिब नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि एक आदमी पर ज़कात फर्ज नहीं है, वो ज़कात नहीं दे रहा, उसका निसाब ज़कात का नहीं है, लेकिन उस पर सदका फितर अदा करना वाजिब हो जाता है। ज़कात का निसाब 4 चीजों पर है, सदका फितर का निसाब 5 चीजों पर। तो सदका फितर के वाजिब होने के लिए निसाब की मिकदार तो वही है जो ज़कात के निसाब की मिकदार है। अलबत्ता ज़कात के निसाब में और सदका फितर के निसाब में 2 फर्क है। अच्छी तरह समझ लें
ایک پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مال نصاب جو ہوتا ہے، جو آپ کے پاس رقم ہے، مال ہے، اس پر 1 سال گزرنا ضروری ہے. سال کے بعد آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن صدقہ فطر کا جو مال ہے وہ مال نصاب آپ کے پاس ہے تو اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ عید سے 1 دن پہلے بھی کسی کے پاس اتنا مال آ گیا جس سے وہ صاحب نصاب بن گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. یہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں پہلا فرق ہے کہ زکوٰۃ میں سال کا پورا ہونا ضروری ہے، صدقہ فطر میں سال کا پورا ہونا ضروری نہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزوں کا حساب دیکھا جاتا ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. جبکہ صدقہ فطر میں ان 4 کے ساتھ ایک 5ویں چیز ہے، ضرورت سے زائد سامان. اس کا بھی حساب کیا جاتا ہے. مثلا برتن گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ضرورت کے لیے ہمارے جو برتن ہوتے ہیں وہ کچن میں پڑے ہوتے ہیں، وہ ضرورت کے ہوتے ہیں. جو ہم نے سنبھال کے الماریوں میں رکھے ہوتے ہیں وہ ہمارے ضرورت کے نہیں ہیں. بعض دفعہ سال 2 3 سال ان کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. چھوٹا سا دیگچہ ہے، پھر اس سے بڑا دیگچہ ہے، پھر اس سے بڑا دیگچہ ہے، پھر اس سے بڑا ہے. اب یہ چھوٹے 2 تو استعمال ہو رہے ہیں، لیکن بڑے 2 ہیں وہ تو کبھی 5 سال بعد 10 سال بعد کبھی ضرورت پیش آتی ہے تو ان کو نکال لیا جاتا ہے. تو یہ ضرورت سے زائد ہم نے سامان رکھا ہے. اسی طرح اگر کپڑے ہیں، جو سلے ہوئے کپڑے ہیں وہ تو ہمارے استعمال کے ہیں، ان سلے سوٹ بھی ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں، وہ ابھی ہماری ضرورت کے نہیں ہیں. اور اسی طرح وہ چیزیں جو ہمارے گناہ کی چیزیں ہیں، مثلا ٹی وی ہے، ڈش ہے، انٹینے ہیں، شریعت نے اس کو ہماری ضرورت کو نہیں بنایا، یہ تو بغیر ضرورت کے ہیں. تو 50 60 70 ہزار کی لاکھ روپے کی ٹی ویاں ہیں، تو یہ بھی ضرورت سے زائد سامان ہے. تو زکوٰۃ میں تو اس ضرورت سے زائد سامان کا حساب نہیں لگایا جاتا. سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، 4 چیزیں. لیکن جب صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو ان 4 کے ساتھ اس 5ویں چیز کو بھی شامل کیا جائے گا. ان سب کو شامل کر کے اگر یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے وہ اپنا جو ہے صدقہ فطر ادا کرے گا. چونکہ زکوٰۃ کا تو نصاب نہیں بن رہا تھا، 4 چیزوں کو ملا کے 52.5 تولے چاندی نہیں بن رہی تھی، لیکن ضرورت سے زائد سامان ملایا تو اب یہ صدقہ فطر کا نصاب بن رہا ہے، صدقہ فطر یہ دے گا. یہ دوسرا فرق ہے. اور تیسری چیز صدقہ فطر میں کہ صدقہ فطر کس سے دیں، ہم کیا چیز دیں صدقہ فطر. 4 چیزیں ہیں جو صدقہ فطر میں ان چیزوں کے حساب سے صدقہ فطر دیا جاتا ہے. گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے. یہ 4 چیزیں یاد رکھیں. یہ رقم علماء سے جو ہم پوچھتے ہیں یہ رقم اصل نہیں ہے، اصل یہ 4 اجناس ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضور گندم سے، جو سے، کھجور سے اور کشمش سے اپنا صدقہ فطر ادا کرتے تھے. یہ چیزیں حضور دیتے تھے. اب گندم کی مقدار کیا ہے؟ گندم کی مقدار نصف سا ہے. نصف سا ہمارے زمانے میں کلو، 2 کلو، من، ٹن یہ وزن ہے تولنے کے. حضور کے زمانے میں مد اور سا ہوتا تھا. مد اور سا یہ پیمانے تھے. تو علماء نے اس کا حساب کیا ہے تو آدھا سا گندم جو ہے یہ تقریباً 1.25 سیر اور احتیاطاً 2 کلو گندم ہے. اور جبکہ باقی 3 چیزیں جو ہے جو، کھجور اور کشمش یہ پورا سا ہے، 1 سا. یہ تقریباً 3.5 سیر، 3.5 کلو کے حساب سے بنتی ہے. اچھا حضور کے زمانے میں گندم کم کیوں تھی اور یہ چیزیں زیادہ کیوں تھیں؟ حالانکہ آج کے زمانے میں یہ دوسری چیزیں مہنگی ہیں اور گندم ہمارے لیے سستی ہے. وجہ یہ تھی کہ حضور نے عرب میں، سعودیہ میں، حضور نے اپنے علاقوں میں مکہ اور مدینہ میں جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کیا ہے تو گندم وہاں نایاب تھی. عرب میں گندم نہیں ہوتی. ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں اور خود کفیل ہو رہے ہیں، لیکن حضور کے زمانے میں وہاں گندم مہنگی چیز تھی، اس لیے نصف سا اس کو رکھا گیا.
اور کھجور اور کشمش جو تو ان کے اپنے ہوتے تھے، وہ تو وافر ہوتی تھی، اپنی چیز تھی، ان کی قیمت گندم سے کم تھی، تو اس لیے اس کو پورا سا رکھا گیا۔ بہرحال اب بھی مقداریں وہی ہیں کہ گندم سے اگر آپ ادا کریں گے تو نصف سا یعنی 2 کلو، باقی 3 چیزوں سے اگر ادا کریں گے جو کھجور اور کشمش سے تو 3.5 کلو یعنی پورا سا۔ اب یہ جنس بھی ادا کی جا سکتی ہے، ان کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہر بندہ گندم ہی ادا کر رہا ہے، ہر بندہ گندم کے حساب سے ادا کر رہا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے، مال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ اس حساب سے ادا کریں۔ اب اس رمضان میں گندم کے حساب سے جو فطرانہ طے ہوا ہے وہ 300 روپے ہے، 2 کلو گندم کے حساب سے 300 روپیہ علماء نے طے کیا ہے احتیاطاً۔ لیکن اس زمانے اس رمضان میں جو بندے مالدار ہیں جو دے سکتے ہیں وہ کھجور کے ذریعے بھی دیں۔ کھجور جو ہے وہ اوسطاً درمیانی جو کھجور ہے 3.5 کلو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کھجور، یہ 1800 روپے ہے، اور جو اجوا کھجور ہے تو 3.5 کلو اس وقت جو ہے وہ 10,500 روپے بنتی ہے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ 10,500 روپے سے دیں، وہ 300 روپے سے نہ دیں، وہ 10,500 فی فرد کے حساب سے دیں۔ جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں، یہ اللہ نے مال دیا ہے اور لاکھوں کروڑوں روپے ان کے پاس ہیں، تو وہ دوسری اجناس سے دیں جس سے فقیر کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اور اسی طرح جو ہے جو اس سال رمضان میں اس کی قیمت 3.5 کلو کی 600 روپیہ بنتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جو کے حساب سے دینا چاہے، درمیانے طبقے کا کوئی آدمی ہے تو وہ فی آدمی کے حساب سے 600 روپے کے حساب سے دے، جتنے گھر کے افراد ہیں 600 کے ساتھ ضرب دے کے اتنا دے۔ اور اسی طرح کشمش، یہ مہنگی چیز ہے، تو 3.5 کلو کشمش جو ہے وہ اس دفعہ جو قیمت لگی ہے وہ 3500 روپیہ فی آدمی بنتا ہے، 3500 روپیہ جو ہے فی آدمی کے حساب سے دے۔ تو اس لیے یہ چاروں چیزیں جو ہے یہ نصاب میں شامل ہیں، چاروں چیزوں کو سامنے رکھا جائے، گندم کو بھی، کھجور کو بھی، جو کو بھی، کشمش کو بھی۔ تو گندم اگر دینی ہے تو پھر تو 2 کلو ہے، باقی 3 چیزیں دینی ہے تو پھر 3.5 کلو ہے، کیونکہ حضور نے نصف سا، آدھا سا جو ہے وہ گندم کا طے کیا تھا اور پورا سا جو ہے وہ باقی 3 چیزوں کا طے کیا تھا۔ تو اس لیے ان کی جو قیمت ہے، اس رمضان میں علماء کو کافی مشکل پیش آئی ہے قیمتیں طے کرنے میں، ورنہ ہمیشہ ہوتا تھا پہلے رمضان سے علماء طے کر دیتے تھے اور پھر قیمت بڑھتی نہیں تھی۔ اس رمضان میں تو گندم کی قیمت بھی 2 دفعہ 3 دفعہ بڑھی، پہلے 250 روپیہ، پھر 280 روپیہ علماء نے طے کیا، پھر آخر میں ابھی 300 روپیہ طے کیا۔ اور ابھی بھی کل صبح سے پہلے اگر گندم کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ فطرانے کا تعلق عید الفطر کی صبح کے ساتھ، اگر راتوں رات بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے حساب سے، تو اس لیے اصل چیزیں یہ گندم، جو، کھجور اور کشمش ہیں اور ان کی مقداریں ہیں۔ تو صدقہ فطر میں یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر ادا کریں اپنی وسعت کے مطابق۔ جن کو اللہ نے مال دیا وہ کھجور سے دیں، گندم سے نہ دیں، 300 روپے کے حساب سے نہ دیں، وہ جو کے ساتھ 600 کے حساب سے دیں، وہ کھجور ہے تو 1800، یا اجوا جو اعلیٰ ترین کھجوریں ہیں ان کے حساب سے 10,000 10,500 کے حساب سے دیں، کشمش جو ہے وہ 3500 روپیہ بن رہا ہے اس کے حساب سے دیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں صدقہ فطر دینے کے حضور نے 2 فائدے بتائے۔ ایک یہ کہ رمضان المبارک کی جو عبادات ہیں ان میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، صدقہ فطر اس کا کفارہ بن جاتا ہے، اور وہ کمی کوتاہی صدقہ فطر کی برکت سے پوری ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضور نے فرمایا کہ فرضوں کے ساتھ نفل نماز بھی پڑھا کرو۔ نفل اگرچہ واجب اور فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا جب قیامت والے دن فرض نماز کا، واجب نماز کا حساب کیا جائے گا، اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ نفلوں سے پورا کریں گے۔ تو نفل کہتے ہی زائد نماز کو ہے، تو اس زائد نماز کو جو ہمارے پاس جو ہے ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کریں گے۔
تو یہاں بھی صدقہ فطر جو ہم آخر میں دیتے ہیں، اس کا ایک فائدہ حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ ہمارے عبادات، ہماری تراویح، ہماری تہجد، ہماری نماز، ہمارا روزہ اس طرح تو کامل نہیں ہے جس طرح اللہ چاہتے ہیں، کوئی کمی تو رہ بھی جاتی ہے۔ کبھی ہم رمضان میں گلے بھی شروع کر دیتے ہیں، آج روزہ بڑا سخت ہے، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کئی طرح کی کمیاں کوتاہیاں ہماری عبادتوں میں رہ جاتی ہیں۔ تو اگر یہ صدقہ فطر بندہ ادا کرتا ہے، پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کمی کوتاہی کو پورا کر دیتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے نادار اور غریب لوگوں کی ضرورت پوری کی جاتی ہے، اور لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صدقہ فطر جلد ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر پہلے ادا نہیں کر سکے تو کم از کم نماز عید سے پہلے پہلے ضرور ادا کریں۔ تو بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ اس انتہائی مہنگائی کے زمانے میں وہ اپنا کھانا بھی پورا نہیں کر سکتے۔ کئی گھرانے ایسے ہیں ہمارے علم میں ہیں کہ وہ اپنی افطاریوں میں کوئی پورا مہینہ فروٹ نہیں لا سکے، اپنے بچوں کے کپڑے نہیں لے سکے۔ تو آپ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے، میں اور آپ بڑھ چڑھ کے اپنی وسعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ فطرانہ ادا کریں گے تو کتنے گھرانوں کے بچوں کے کپڑے آ جائیں گے، کتنے گھرانے ہماری عید کی خوشیوں میں اپنے بچوں کی خوشیوں کو جو ہے وہ دوبالا کر سکیں گے، ان کو شریک کر سکیں گے۔ ان کی مین جو بنیادی ضروریات ہیں اللہ کے حکم سے اس صدقہ فطر کے ادا کرنے سے پوری ہو جائیں گے۔ تو یہ دو فائدے حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کے متعلق بتائے۔ اگلی بات جو جمعۃ الوداع میں کرنے کی ہے، ابھی آنے والی رات عید کی رات ہے، یہ آنے والی رات جو ہے یہ عید کی رات ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے دن بھی قیمتی ہیں، راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں، اسی طرح عید کی یہ رات سب سے بڑی قیمت رکھتی ہے۔ خود اندازہ لگائیں، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات 10 لاکھ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اور وہ جہنم میں جا چکے ہوتے ہیں، اللہ اس رمضان کی برکت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں۔ لیکن اس آخری رات میں اللہ اتنے لوگوں کو کہ جتنے پہلے دن سے آخری دن تک آزاد کیے جا چکے ہیں، اس آخری انعام کی رات میں اللہ اتنے سارے لوگوں کو ایک رات میں آزاد کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی رات آ رہی ہے ہمارے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ سنن بہقی کی حدیث ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ روزے داروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی کہا، تو صحابہ نے حضور سے سوال کیا ہے، اللہ کے رسول پھر یہ شب قدر ہے، کیا یہ رات شب قدر کی ہوتی ہے، اتنی بخشش اللہ فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور اور ضابطہ ہے، لوگوں کا بھی یہ قانون ہے، دستور ہے کہ جب مزدور کا کام پورا ہو جاتا ہے تو اسے آخر میں مزدوری دی جاتی ہے۔ یعنی وہ رمضان المبارک کی آخری رات مزدوری کی رات ہوتی ہے، اب پورے مہینے کی ہمیں مزدوری ملنی ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعب الایمان کی حدیث ہے کہ جب عید کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں پر اس کا نام لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات رکھا جاتا ہے، چاند رات، عید کی رات جسے ہم کہتے ہیں۔ تو انعام کی رات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں عبادت گزاروں کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب جو ہے عطا کیا جاتا ہے اور ان کے لیے اجر و ثواب طے کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ شعب الایمان کی 3438 نمبر حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ من قام لیلۃ العید للہ محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب، جس نے عیدوں کی رات میں اللہ کی رضا کے لیے قیام کیا، تھوڑی سی عبادت کر لی، یعنی عبادت کی، اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائے۔ اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو زندہ کرے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شعب الایمان کی 3440 نمبر حدیث ہے کہ 5 راتیں حضور نے فرمایا ایسی ہیں کہ جن میں کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں ایک رات عید کی رات بھی۔
اور اسی طرح فقہا جو ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنا یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، اس لیے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور اس رات کو غفلت میں، فضولیات میں، گناہوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں چاند رات جب ہوتی ہے تو عام طور پر اس رات میں جتنی غفلت ہوتی ہے، جتنی فضولیات ہوتی ہیں، جتنا بازاروں کو آباد کیا جاتا ہے، جتنا غیر محرم جو ہے اس عورتیں شیطان کے آزاد ہوتے ہی اس رات میں نکلتی ہیں، اتنا جو ہے وہ باقی کسی دن نہیں نکلتی۔ تو ہم اس رات کو پورے مہینے کی جو محنتوں اور عبادتوں کے بدلے کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخاوت اور فیاضی کرنے والے ہیں، اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ہم اس رات کو ضائع کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک آدمی پورا مہینہ محنت کرے لیکن جب مزدوری لینے کا وقت آئے تو مزدوری نہ لے یا اس دن حاضر ہی نہ ہو تو اس آدمی کو بے وقوف کہا جائے گا۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ اس رات کو بھی ضائع نہ کیا جائے، اور اس رات میں بھی کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے اللہ کی طرف سے، کسی بھی طریقے میں عبادت کی جا سکتی ہے، نفل پڑھیں اور اسی طرح تلاوت کریں، ذکر کریں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، توبہ استغفار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، گناہوں سے بالکل دور رہیں، کم از کم گناہ سے اس رات بچے رہیں، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ رمضان ختم ہوا کیونکہ آگے سحری تو نہیں ہے، اب سحری میں نہ عورتیں جاگتی ہیں نہ مرد جاگتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے اسی رات سے ہی ہماری فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز بازاروں کی نظر ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز سونے کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو کم از کم درجہ یہ ہے اس رات کا حق کا کہ بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ۔ اور اسی طرح عید کے دن، آگے اگلا دن عید کا ہے، عید کے دن کے مسنون اور مستحب اعمال احادیث مبارکہ میں بتائے گئے ہیں کہ صبح سویرے اٹھنا اور نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ اور اسی طرح جسم کے جو زائد بال ہیں، ناخن وغیرہ ہیں، ان کو کاٹنا، مسواک کرنا، غسل کرنا، یہ بھی مسنون ہے۔ جمعے کے دن بندہ ان کا بھی اہتمام کرے۔ اسی طرح نئے کپڑے پہننا، اگر نئے کپڑے نہ ہوں تو اچھے اور صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہننا یہ مسنون ہے۔ اسی طرح خوشبو لگانا عید والے دن، یہ بھی مسنون ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر اگر پہلے ادا نہ کیا ہو تو نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اسی طرح نماز عید سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا لینا، بعض لوگ سویاں پکا لیتے ہیں، بعض کو میٹھی چیز کھاتے ہیں، اگر کچھ بھی نہ ہو تو کھجور کھا لیجیے، کوئی چیز جو ہے میٹھی چیز کھا لیں۔ اور اسی طرح عید کی نماز کے لیے جلدی جلدی جانا، اور عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں آہستہ آواز میں، چھوٹی عید میں آہستہ آواز میں تکبیرات تشریق کہتے ہوئے جانا کہ یہ مسنون ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ جب آئیں تو آتے ہوئے جاتے ہوئے جو ہے بندہ ان کا اہتمام کرے۔ اور ایک آخری چیز، رمضان مکمل ہونے کے بعد ایک بڑا مسنون عمل ہے، بڑا اونچا عمل ہے، اگلا مہینہ جو شوال کا آ رہا ہے اس کے 6 روزے رکھنا۔ رمضان کے پورے ہو گئے، شوال کے 6 روزے رکھنا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، 1164 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اگلے مہینے شوال کے 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ بڑی فضیلت ہے ان روزوں کو۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کصیام الدہر، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے۔ اس کی وضاحت میں تشریح میں علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا، یہ امت محمدیہ کے لیے قانون اور ضابطہ اللہ نے بنایا ہے کہ ایک نیکی کرے گا اللہ اسے 10 نیکیوں کے، اس کے 10 مثل ثواب عطا فرمائے۔ تو چونکہ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ جی 360 دن ہوتے ہیں، 65 دن ہوتے ہیں، تو اس لیے
360 दिनों के हिसाब से 30 रोजे जो हो गए, इनका जो है वो एक रोजे का बदला जो है ये 10 गुना अगर करें तो 300 ये हो जाते हैं। और 6 रोजे शव्वाल के रखें तो उनका अगर जो है 10 तो 60 वो हो जाते हैं। तो 360 उलमा कहते हैं कि गोया के अगर ये आदमी एक रमजान के पूरे महीने के रोजे और अगले महीने में 6 रोजे शव्वाल के रखता है तो गोया के इसको सवाब जो है वो पूरे साल के रोजों का अल्लाह अता फरमा देता है। इसलिए ये फर्ज वाजिब नहीं है लेकिन मसनून है। तो बंदा कोशिश करे कि थोड़ी सी जिंदगी है उसमें ये चंद साल हमारे 20, 30, 50, 60, 70 साल जिंदगी है तो 60-70 मरतबा ये मौका मिलता है अपनी जिंदगी में, तो बंदा इसको करे। जो पीछे नहीं रख सके वो इस दफा कोशिश करें। और इसमें 6 रोजे इकट्ठे रखना जरूरी नहीं है बल्कि एक एक करके भी महीने में पूरे में 6 रोजे रखने, पूरे महीने में बीच में वक्फा भी कर ले, 6 रोजे रख ले, तो ये भी बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी इबादतों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हुजूर की कामिल इत्तिबा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।